بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون۔ جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک امتحان گاہ کے دورانیے سے گزارنے کے بعد اہل جنت کے لیے، اہل ایمان کے لیے ایک انعام رکھا ہے، اور یہ انعام اصل میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے۔ جس جنت کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، آپ اس جنت کے بارے میں جیسے جیسے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنے تھوڑے سے امتحان کے بعد اتنی بڑی جنتیں اور اتنی بڑی نعمتیں اور اتنے قیمتی معاملات، یہ عام طور پہ انصاف کے تقاضے کے تحت نہیں، احسان کے تقاضے کے تحت ہوتے ہیں۔ تو بس ہمارے پاس کیا ہے، ہمیں ایک تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے کہ تم اس امتحان سے گزر جاؤ، اور ہم نے دیکھنا ہے سبھی یہ رائٹنگ نہ کیجیے اوپر، ہم نے اس کو ریموو کیجیے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اس امتحان کے اندر سے کیسے گزر رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے، جب آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو چیک آؤٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہیں، اپنی تقصیرات، اپنی غلطیوں، اپنی غفلتوں کو آپ سدھارتے ہیں، تو اصل کامیابی سٹارٹ وہیں سے ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ آدمی بڑا کامیاب ہو جاتا ہے جو اپنا تزکیہ کر لیتا ہے۔ جب تزکیہ کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے میں یہاں غفلتوں کا شکار رہا، یہاں میں نے تقصیر کی، یہاں میں نے غلطیاں کی، یہاں میں نے اپنے اللہ کو ناراض کیا، تو وہ اپنے اللہ کا نام لینا پھر سے شروع کر دیتا ہے۔ جہاں بھول گیا تھا نا، دوبارہ کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی نمازوں میں لگ پڑتا ہے۔ تو یہ تزکیہ کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم آج جو یہ کلاس پڑھانے جا رہے ہیں آپ کو، یہ اصل میں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کسی بھی آدمی کے لیے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ سمجھیں کہ یہ کلاس آپ کو جنت میں پہنچائے گی۔ یہ کلاس آپ کے دل میں اس جنت کا شوق پیدا کرنے کے لیے رکھی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بنائی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس جنت کے بار بار تذکرے اس لیے کیے کیونکہ آپ اور میں اس گھٹیا دنیا کی چکا چوند میں پڑ جاتے ہیں، اس کی تھوڑی بہت نفع کے لیے، اس کے اپنی پیٹ کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے، اپنی جنسی خواہشات کے لیے ہم کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بے شمار مواقع پر یہ بتایا ہے کہ اس کی بجائے میں نے تمہارے لیے اس سے بہت بہتر رکھا ہے، بہت بہتر۔ جب آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت کچھ نوازشیں آپ کے لیے تیار کی ہیں، بس کوئی ہو ایسا جو لینے والا ہو، حاصل کرنے والا ہو، رب کریم سے مانگنے والا ہو۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنت کیسی ہے، اور اس کو میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل ایک مائنر سا، بالکل ایک چھوٹی سی جھلک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، بالکل چھوٹی سی جھلک، اور اس میں ہم نے بہت زیادہ نعمتوں کے تذکرے نہیں کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جب میں اس کی آج کی کلاس کی تیاری کر رہا تھا مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں اس کو کیسے بیان کر پاؤں گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جنت حقیقت میں ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر آپ ایمان لائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب آپ نے جنت لینی ہے تو تب آپ اس کو محسوس کر پائیں گے کہ یہ تو ایسی ہے۔ وگرنہ آپ کہیں کہ میں آپ کے سامنے واضح کروں کہ اللہ کی جنت کیسی ہے، جب ہم نے وہ دیکھی نہیں تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں، رب کریم نے خود بنائی ہے نا، تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیسی جنت بنائی، اس لیے اس نے ایکسپلین کیا، اور اس نے بڑے اچھے اور عمدہ انداز میں ایکسپلین کیا۔ لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اس کو بھی سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ ہماری لینگویج بیریئرز ہیں، ہمارے اپنے کافی سارے معاملات ہیں۔
تو ہم یہ چھوٹا سا ایک آپ کو سینیریو دے رہے ہیں، چھوٹا سا ایک جھلک دے رہے ہیں جنت کی. ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم آپ کے گوش گزار کر سکیں. آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ جب آپ کا دل تڑپے نا کہ ہم نے اس جنت کو حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے ساتھ ساتھ آپ نے پریکٹیکل میں کچھ ایسا کرنا ہے. مولویوں کی تقریریں جو آپ کو صرف اور صرف جنت کی امید ہی دلائیں اور جنت کے لیے آپ کو ایکٹیو نہ کریں، اگر آپ کا دل اس کے لیے بےتاب نہ ہو جائے تو پھر میرے خیال میں ایسی تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ہمارے اس لیکچر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو اپنے پریکٹیکل میں نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ عمل سے دنیا بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ. تو یہ سب سے پہلے سمجھیے کہ جنت کیا ہے. اصل میں یہ جو عربی کا روٹ ورڈ ہے جیم نون نون، جنہ، یہ اصل میں اس کا مطلب ہے کہ چھپا ہوا یا چھپ جانا. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں جن اللیل بھی آیا ہے، اور قرآن مجید میں اس کے مترادفات بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اس کا اصل معنی ہوتا ہے چھپنا. جن ہوتا ہے نا، جن جسے آپ جن کہتے ہیں، جن بھی بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انسانی آنکھ سے اوجھل ہوتا ہے، آپ اس کو نہیں دیکھ پاتے، اسی لیے اس کو جن کہتے ہیں کیونکہ وہ چھپا ہوا ہے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو عربی میں جنین کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ چھپا ہوا، آپ اس کو نہیں دیکھ پاتے، نارمل روٹین میں آپ اس کو نہیں دیکھ پاتے. جنہ، ایک نبی علیہ السلام نے ایک ورڈ یوز کیا کہ الصیام جنہ کجنۃ احدکم من القتال، جو روزہ ہے یہ جنہ ہے. جنہ کا مطلب کیا ہے؟ ڈھال. یعنی کہ آپ کو آگ کے مقابلے میں، آپ کو جہنم کے مقابلے میں یہ آپ کو چھپا دیتا ہے. جہنم کی آگ آپ تک نہیں پہنچ پاتی. جیسے آپ لڑائی کے دوران اپنی ڈھال آگے کرتے ہیں اور دوسرے آدمی کی تلوار آپ تک نہیں پہنچ پاتی، وہ رکاوٹ بن جاتی ہے آپ کی ڈھال، تو اسے کہتے ہیں جنہ، کیونکہ وہ آپ کو چھپا دیتی ہے، آپ اس کے پیچھے اوٹ لے لیتے ہیں. تو جنت کو بھی اسی لیے جنت کہا جاتا ہے. باغ کو جنت، آپ کسی باغ میں یا جنگل میں جائیں جو درختوں سے بھرا ہوا اس کو کہتے ہیں جنت. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ اس میں جاتے ہیں تو اس کے درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کی شاخیں، اس کا ہرا بھرے پتے، وہ آپ کو چھپا لیتے ہیں اپنی آغوش میں. پھر تو سورج بھی اپنی دھوپ آپ تک نہیں پہنچا پا رہا ہوتا. تو اسی وجہ سے اس کو باغ کو جنت کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کچھ اسی انداز کی تعریف کی ہے جنت کے بارے میں. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الف لام میم سجدہ میں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کسی کو نہیں پتا، کسی جان کو نہیں پتا، کسی انسان کو نہیں پتا کہ اس کے لیے کیا چھپایا گیا ہے. من قرۃ اعین، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. آپ مطلب یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ رب کریم نے آپ کے لیے ایکچوئل میں تیار کیا ہوا ہے، اور جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ایک قرار سا آ جائے گا آپ کو، ایک سکون سا مل جائے گا آپ کو جب آپ اس جنت کو دیکھیں گے. اور وہ آپ کو ملے گا کیوں، اور آپ ہی کو کیوں ملے گا، اور بہت سارے اور لوگوں کو نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. آپ کو ملے گا کیوں؟ جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ہوگا اس کا جو آپ نے عمل کیا ہے. میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ اصل میں تو آپ نے عمل کرنا ہے، اصل میں آپ نے عمل کرنا ہے. صرف ایک کانوں کا چسکا یا ایک جو ہے وہ تقریر بڑی عمدہ تھی اور ماشاءاللہ شیخ نے کیا بیان کیا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہماری جنت کے حصول کے لیے. اصل چیز کیا ہے؟ جزاء بما كانوا يعملون. یہ آپ کو بدلہ آپ کے عمل کا ملے گا، آپ کے عمل کا بدلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اگر آپ کا عمل آپ کو پیچھے چھوڑ رہا ہے تو آپ کا نسب آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتا. اگر آپ کا عمل آپ کو پیچھے چھوڑ رہا ہے تو آپ کا نسب آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتا. پھر آپ کو ضروری ہے کہ عمل کے اندر ہی آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، یہ عمل جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے جنت کے حصول کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی تعریف کے مطابق ایک حدیث ارشاد فرمائی، ذرا سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اعددت
لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے کچھ ایسا تیار کیا ہے کہ جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ ہی کسی انسان کے دل پر وہ گزرا بھی ہے، نہ ہی کسی انسان کے دل پر وہ گزرا بھی ہے۔ یعنی ایسا کچھ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے کہ کوئی آنکھ یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ یہ میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ ولا اذن سمعت، کوئی کان ایسا نہیں ہے جس نے اس کے بارے میں کچھ سنا، کوئی بھنک بھی لگی اس کو، اور کسی دل میں اس کا تصور بھی نہیں آتا۔ ایک تو ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی کسی سے نہیں سنا تو چلے سوچ رہے ہیں کہ اس سے بھی بہتر کوئی ہو سکتا ہے، دل پر تصور بھی کبھی نہیں آیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی دلیل میں پھر ایک اور قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا فَاقْرَؤْا إِن شِئْتُمْ، اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ کے دیکھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، وہی والی آیت جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ کسی کو نہیں پتا اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کیا تیار کیا گیا ہے۔ تو جنت کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بہرحال آپ سے اوجھل رکھی ہے۔ اوجھل کیوں رکھی ہے؟ تاکہ ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز یہ ہے ایمان بالغیب، آپ غیب پر ایمان رکھیں، اور کچھ چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں جو آپ کو غیب پر ایمان لانے کے لیے ابھارتی ہیں۔ اور جنت یاد رکھیے یہ سب سے بڑی ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھپا کے رکھی ہے۔ کئی دفعہ چھپائی اس لیے بھی جاتی ہیں تاکہ آپ کو سرپرائز ملے، اور وہ روزے دار کے بارے میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی اس وقت ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی خوشی ہوگی ایک انسان کے لیے۔ تو جب وہ اس جنت کو دیکھے گا وہ یقین ہی نہیں، آپ ایک حدیث آگے آ رہی ہے انشاءاللہ، آپ کو اس میں ہم یہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جنت اس لیے چھپائی گئی ہے تاکہ آپ اس پر بنا دیکھے ایمان لیں۔ دیکھیے ایک آدمی کے سامنے ایک نعمتوں بھرا معاملہ ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور دوسری طرف اس کو پتا ہے عذاب ہی عذاب ہے، جہنم ہی جنت، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اس جہنم اور جنت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھپا کر ہمارا امتحان اس لیے لیا ہے کہ آپ کو اور مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات کے پیچھے لگائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جنت کے پیچھے لگائے کیونکہ تم میری بات مانو، یہ جنت تمہارے لیے میں نے بنائی ہے۔ جب دیکھ لیتا ہے ایک آدمی تو پھر اس کا مطالبہ ایک الگ انداز کا ہوتا ہے۔ تو ایمان بالغیب یہ بہت اہم ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، آپ ایمان بالغیب رکھیں، جو اللہ نے اس کے رسول نے بتایا، آپ نے نہیں دیکھا لیکن رب کریم فرما رہا ہے کہ میں نے ایسے کیا تو آپ ایمان لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے ایسے کہ جنت ایسی ہے، آپ ایمان لائیں۔ تو یہ ایمان بالغیب کا ایک حصہ ہے کہ جنت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھا ہے۔ جنت کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف نام قرآن مجید میں ذکر کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نام ذکر کیے، ہم سر دست آپ کو چند نام بتا رہے ہیں انشاءاللہ۔ دار السلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا دار السلام یعنی سلامتی والا گھر ہے، وہاں پہ آپ لڑائی جھگڑے گالی گلوچ دھوکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، سلامتیاں ہی سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ایک ہی بات ہوگی، سلامتیاں ہیں تمہارے اوپر، ٹھیک ہے۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہے، تم پاک رہے، تم نے گندگی میں ہاتھ نہیں ڈالا، تم نے گندگی میں منہ نہیں مارا، آج ہمیشہ ہمیشہ یہاں پر رہو۔ تو ایک تو اس کا نام ہے دار السلام، ایک اس کا نام ہے دار الخلد، دار الخلد یعنی ہمیشگی والا گھر۔ رب کریم نے اہل ایمان کے لیے ہمیشہ کا گھر ہے۔ یہ جو دنیا آپ کا گھر ہے اس میں آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ اگر بہت بھی محنتیں کر لیں، بہت بھی کوششیں کر لیں، کوئی بہترین قسم کے ڈاکٹر اپنے ساتھ لگا لیں تو بھی آپ ہمیشہ یہاں نہیں رہ سکتے۔ یہ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہ لیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں رہ پاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے جو ہمیشہ کا گھر ہے، اور اسی کو دار الخلد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں قرار دیا ہے۔ ایک اس کا جنت کا نام ہے دار المقامہ، دار المقامہ یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا گھر، جہاں پہ آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھہرنا ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں دار المقامہ عطا کیا، یہاں پہ ہمیں نہ تھکاوٹ ہے نہ ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے۔ اس جنت کا ایک نام ہے جنات المأوا، جنت المأوا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، فرمایا عندہا جنت المأوا۔ مأوا اصل میں کہتے ہیں ٹھکانہ، یا مأوا کہتے ہیں قرارگاہ، جہاں پہ آپ قرار پکڑیں، استقرار پکڑیں۔ تو بعض لوگ مفسرین کا اس آیت کی، یہ جب جنت کا تذکرہ آیا جنت المأوا کا، بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد جبریل اور میکائیل اور فرشتوں کا گھر ہے، تو اس کو مأوا کہا گیا ہے۔ جنت کا ایک نام ہے جنات عدن، یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو جنات عدن جو ہے، جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یہ جنات عدن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا جو غیب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ بنا جنت دیکھے جنت کے لیے کوشش کریں، عبادت کریں، ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہی عبادت نہ کریں، آپ اپنی تنہائیوں میں بھی عبادت کریں۔ لوگوں کے سامنے تو بہت سارے حاجی صاحب ہوتے ہیں، تنہائیوں میں اللہ کے بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو جنات عدن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خلقہ اللہ بیدہ، اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ آپ تصور کیجیے، جس آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بھی اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ تو کتنی ہی عمدہ ہوگی وہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ ایک جنت کا نام ہے دار الحیوان، وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ فرمایا یہ جو تمہاری دنیا کی زندگی، یہ تو کھیل تماشا ہے، مطلب اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن جو آخرت کا گھر ہے وہ حیوان ہے۔ حیوان کا مطلب ہوتا ہے صرف زندگی ہی ہو، جہاں پہ موت نہیں ہے، وہاں پر نہ موت ہے، نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، صرف زندگی ہے، زندگی ہے، عیش ہے، عشرت ہے، رب کریم کی رضائیں ہیں، پریشانی نہیں ہے، تھکاوٹ نہیں ہے، زندگی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ ایک جنت ہے جنت فردوس، یہ سب سے عمدہ ترین جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس، جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کیا کرو۔ اس کا ہم آگے تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک جنت کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا المقام الامین، یعنی امن والا مقام، اور آپ کو میں نے بتایا کہ وہاں کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قمر کے اندر فرمایا کہ فی مقعد صدق، المقعد صدق یعنی سچائی کی بیٹھک، ایسی بیٹھک جس کے بارے میں جو بتایا گیا تھا وہ سچ ہے، ایسی بیٹھک جہاں بیٹھنے والوں نے اپنے ایمان کی دلیل دے کر اپنے ایمان کو سچا ثابت کیا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، قرآن کریم میں یہ ٹرم استعمال ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا نا کہ یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی بڑا فائدہ دے گی۔ تو سچائی آپ کو یہاں لے کے آئے گی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اور یہ جو مقعد صدق ہے، اس کی اگلی والا آیت کا ٹکڑا دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عرش کے قریب یہ جنت بنائی ہے، عرش کے قریب یہ جنت بنائی ہے، اور وہاں سچے لوگوں کی آماجگاہ ہے، سچے لوگوں کی بیٹھک ہے۔ اس کے علاوہ بھی جنت کے اور کئی نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، جنات النعیم ذکر کیا، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور کئی جنت کے تذکرے کیے ہیں، لیکن ہم نے یہ 8-10 نام آپ کے سامنے ایک مختصراً رکھے ہیں۔ جنت یاد رکھیے اہل ایمان کا اولین گھر ہے۔ ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پیدا ہی جنت کے لیے کیا ہے، پیدا ہی جنت کے لیے کیا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کی تقدیر میں وہ پھل کھانا اور اس پھل کے بعد کے جو نتائج ہیں وہ نہ لکھے ہوتے تو ہم جنت میں ہی تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کیا فرمایا، ذرا آیت غور سے پڑھیے۔ یہ آیات پوری پڑھنا جنت کے متعلق نہیں ہے، لیکن یہ آیات پوری پڑھنا میرے اور آپ کے متعلق اس لیے ہیں کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم جنت سے دور کیوں ہیں اور کیسے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم تم بھی اور تمہاری بیگم بھی، حوا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تم دونوں جنت میں رہو، جہاں سے تم چاہو مرضی سے کھاؤ،
لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا وگرنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب ہوا کیا؟ اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کو دی جنت، ہوا کیا؟ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان کے دل میں وسوسے پیدا کیے، اور وسوسے پیدا کرنے کے بعد سیکنڈلی سٹیپ کیا تھا؟ لیبدی لہما ما بوری عنہما من سوآتہما، اور وسوسے پیدا کرنا یہ شیطان اس لیے چاہتا تھا تاکہ ان کی وہ چیزیں، شرم کی وہ چیزیں جو چھپائی ہوئی تھی ان کی دونوں کی، وہ ظاہر کرے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ وسوسہ کس ٹائپ کا تھا؟ وسوسہ یہ تھا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے منع اس لیے کیا ہے تاکہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، تو فرشتے نہ بن جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے تمہیں منع کیا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا، یا تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم ہمیشہ یہیں جنت میں رہو۔ دیکھیے تھی تو جنت پہلے ہی آدم علیہ السلام کے پاس، لیکن کیسا عجیب قسم کا اس نے بہکاوا دیا، اور وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے سامنے قسمیں کھا کر کہا کہ میں تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں، قسمیں کھا کر کے ان کے سامنے کہنے لگے فدلاہما بغرور، تو میں دھوکے سے ان کو پھسلا دیا، دھوکے سے ان کو پھسلا دیا۔ فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، جب انہوں نے درخت چکھا تو وہ جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں ان کی شرمگاہیں وہ سامنے آ گئیں۔ وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، لیکن ابھی تو بدن سے کپڑے اترے تھے، دل سے شرم و حیا تو نہیں نکل سکی تھی نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے، تو فرمایا وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ دونوں اب اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتے لگانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اب یہاں سے رب کریم نے حکم دیا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور میں نے تم سے یہ کہا تھا نا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دیکھ لیجئے اس نے بہکایا اس لیے تھا تاکہ کہیں تم ہمیشہ یہاں نہ رہو، اور اس کے بہکانے کے بعد ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا تھا۔ تو شیطان ہمارے ساتھ بھی بہت سارے ایسے عمدہ قسم کے بہکاوے دیتے، عمدہ قسم کے نیکی پر مبنی ایسے لبادے اڑاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت نیکی کی طرف جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، لیکن بالآخر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ شیطان کے ہم بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ ایک اور آیت دیکھیے، فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم، دیکھو آدم علیہ السلام تو جنت سے نکل گئے تھے، لیکن اب، اور نکالا بھی شیطان نے تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے لا یفتننکم، اب شیطان کم سے کم تمہیں کسی مشکل میں نہ ڈالے، اب شیطان تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈالے، اب شیطان اسی طرح تمہیں آزمائش میں نہ ڈالے کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے باپ دادا کو پہلے اس نے جنت سے نکالا تھا۔ اما حوا اور آدم علیہ السلام کو پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا، شیطان نے نکلوایا تھا، اب یہ شیطان تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈالے۔ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، شیطان نے ان کے ساتھ بھی یہ کیا تھا کہ ان کا لباس اتار کے وہ لوگوں کو وہ ایک دوسرے کو دکھا رہا تھا، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، خیال کرنا وہ شیطان اور شیطان کے قبیلے کے لوگ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، شیطان ہم نے ان لوگوں کے دوست بنائے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے۔ بات سمجھیں، پہلے تو آیت میں بتایا نا، سورہ اعراف کی آیات میں بتایا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا تھا، یہاں پہ بتایا کہ دیکھو ان لوگوں کو تو شیطان نے نکلوا دیا تھا، کہیں تمہیں بھی اللہ تعالیٰ جنت سے محروم نہ کر دے تم اگر شیطان کی پیروی کرو گے۔ تو اس بات کا آپ نے اور میں نے بس خیال کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کبھی بھی ان محروم لوگوں میں شامل نہ کرے۔ جنت کے 8 دروازے۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، فیہا باب یسمى الریان، ان میں ایک دروازہ ہے جسے الریان کہتے ہیں۔ ریان کا مطلب ہوتا ہے جی رجا ہوا، جس کا پیٹ خوب بھرا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ریان۔ لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار گزریں گے جو اپنے پیٹ کو خالی رکھتے تھے، وہ جنت میں ریان کے دروازے سے داخل ہوں گے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب یعنی الجنہ، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کوئی بھی چیز کی جوڑی، دو چیزیں، کوئی بھی چیز اس نے ارادہ کیا لیکن اس کے ساتھ ایک اور ارادہ کیا کہ یہ دو میں دوں گا، اگر وہ یہ جوڑی اللہ کے راستے میں دیتا ہے اس کو جنت کے سارے دروازوں سے آواز دی جائے گی۔ کیسے آواز دی جائے گی؟ یا عبد اللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندے یہ دروازے، اس دروازے سے آ، یہ اچھا ہے، یعنی ہر دروازے کے جو دربان ہوں گے وہ اس کو کہیں گے یا عبد اللہ ھذا خیر، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کی بندی ادھر سے آؤ، یہ والا اچھا دروازہ ہے۔ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من ابواب الصلاۃ، اچھا کوئی آدمی اگر نماز والوں میں سے تھا تو عام طور پہ روٹین میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ دیکھیے کئی لوگ نیکیوں میں نا اس کی اپنی اپنی روٹین ہوتی ہے، کئی لوگ نوافل تہجد وغیرہ کو زیادہ زور دیتے ہیں تو اس کو نماز والے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، کوئی جہاد والا ہوگا تو اس کو جہاد والے گیٹ سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، اور کوئی اگر صدقے والا ہوگا تو اس کو صدقے والے دروازے سے گزارا جائے گا۔ فرمایا ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، اور اگر کوئی روزے دار ہوگا تو اس کو باب ریان سے گزارا جائے گا، جیسے ہم نے پچھلی حدیث میں بھی پڑھا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ما علی ھذا الذی یدعى من تلک الابواب من ضرورہ، کہ اللہ کے رسول اگر ایک آدمی کو ان دروازوں میں سے کسی دروازے میں بھی بلایا، کسی دروازے سے بھی بلا لیا جائے تو اس کو اور کسی دروازے سے جانے کی ضرورت تو نہیں، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن ذرا بتائیے تو هل يدعى منها كلها احد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ان سب دروازوں سے ہی بلایا جائے، سارے دروازوں کے دربان ہی اس کو کہہ رہے ہو کہ تو ادھر سے آ، دوسرا کہا نہیں نہیں ادھر سے آ، تیسرا کہا نہیں نہیں ادھر سے آ، کوئی ایسا بھی ہو؟ اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ضرورت نہیں ہے اس کو، مطلب دیکھیے آپ جنت میں جا رہے ہیں کسی بھی گیٹ سے آپ جا رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا خوش نصیب جس کو سارے دروازے والے ہی کہہ رہے ہوں کہ تو ہمارے پاس سے گزر کے جا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ایک ہے، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ یا ابا بکر، اور ابو بکر مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ آدمی تم ان میں سے ہوں گے جن کو جنت کے سارے دروازوں میں سے پکارا جائے گا۔ یہ ایک بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ کی مقبولیت، آپ کی طلب، آپ کی چاہت، آپ سے ملاقات، آپ کے بارے میں صرف اتنا تصور کرنا کہ آپ میرے دروازے کے سامنے سے گزرے، کیا بات ہے جی، ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ دیکھیے حضرت ابو بکر نے سوال کیوں کیا؟ اس سوال کے اندر ایک محبت، ایک چاہت تھی کہ کاش میں ایسا ہوں، باقی سب لوگ اپنے اپنے دروازے سے جا رہے ہیں، وہ روزے داروں کا دروازہ الگ ہے، وہ روزے دار ادھر جا رہے ہیں، نمازیوں کا دروازہ الگ ہے، وہ نمازی ادھر جا رہے ہیں، اپنی اپنی کیٹیگریز ہے نا، لیکن ایک ایسا ہے جو دروازے کے سب دروازوں کے بیچ میں پھنس گیا ہے، ہر دروازے والے اس کو بلا رہے ہیں۔ ایک سوال، ایک چاہت تھی ان کے اندر، کاش کہ ہماری امت کے اندر اس طرح کی کوئی چاہت ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہم سب کے دل میں جنت کی ایسی تڑپ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے کہ ایسے سوال بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا، اور اسی وجہ سے انہوں نے سوال کیا کہ انہیں لگتا تھا کہ کاش میں جاؤں، اور ان کی چاہت نے ان کو ایسے اعمال پر بھی لگایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی روٹین کو، ان کے اعمال کو، ان کی نیکیوں کو جانتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، ابو بکر مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان میں سے ایک تو ہوگا، ان میں سے ایک تو ہوگا جن کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اور یہ دروازے کتنے بڑے بڑے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بین مصراعین فی الجنت لمسیرۃ 40 سنہ، لمسیرۃ 40 سنہ، جنت کے ایک دروازے کے 2 کواڑوں کے بیچ میں، کواڑوں کے بیچ میں یعنی آپ کے
ایک دروازہ ہے نا، اس کے رائٹ اور لیفٹ میں جو آپ کی کواڑ لگے ہیں، جس کو ہم اپنی عام زبان پہ میں چوکاٹ کہتے ہیں یا چوکھٹ کہتے ہیں، اس کی دونوں جو سائیڈز ہیں، فرمایا لمسیرۃ 40 سنہ، 40 سال کا فاصلہ ہوگا، 40 سال کا فاصلہ ہے جنت کے دو کواڑوں کے مابین۔ تو آپ ذرا تصور کیجیے اتنا بڑا دروازہ۔ اور ایک حدیث میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ 40 سال کے فاصلے والے کواڑ بھی، یہ بھی اس دن کھچا کھچ بھر جائیں گی، آپ کو گزرنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت عطا کرنے کے لیے، یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت میں ہر چیز کے اوپر حاوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں تاکہ رحمت کا تذکرہ زیادہ ہو۔ جنت کی چند چیزوں کے بارے میں کچھ احادیث میں نے لکھی ہیں آپ کے سامنے، ذرا دیکھیے کتنی قیمتی وہ جنت ہوگی جس کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا موضع صوت احدکم فی الجنہ خیر من الدنیا وما علیہا، اگر کسی کا کوڑا جنت میں پڑا ہوا ہے تو وہ جو کوڑا جتنی حصے میں، جتنی جگہ میں پڑا ہوا ہے نا، کوڑا چھانٹا، فرمایا وہ دنیا اور دنیا کے اوپر کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے، اس سے وہ ایک چھانٹے کی جگہ، اتنی سی زمین، وہ بہتر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقاب قوس فی الجنہ خیر مما تطلع علیہ الشمس وتغرب، آپ کی کمان پڑی ہے، صرف ایک کمان پڑی ہے جنت میں کسی جگہ پر، وہ جو ٹکڑا ہے جتنے حصے میں آپ کی کمان پڑی ہوئی ہے، تیر چلانے والی جو کمان ہوتی ہے، قوس جسے کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورج جس دنیا کے اوپر طلوع ہوتا ہے اور جہاں سے غروب ہوتا ہے، یہ ساری دنیا کے مقابلے میں وہ کمان کی جگہ بہت قیمتی ہے۔ اتنی سی جگہ بھی اگر آپ کو مل جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وسیع جنتیں عطا فرمائے، بہت قیمتی ہے۔ تیسری حدیث سنی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری حدیث ہے یہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنۃ لشجرہ یسیر الراکب فی ظلها 100 سنہ، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں گھڑ سوار 100 سال تک چلتا رہتا ہے۔ وَاقْرَؤْا إِن شِئْتُمْ، اگر تمہیں یقین کرنے کے لیے اور بھی کوئی دلیل چاہیے تو وَظِلٍّ مَمْدُودٍ والی آیت پڑھ رہا سورہ واقعہ کے اندر، کہ اس کے سائے بہت لمبے لمبے ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اتنا بڑا درخت، اتنا بڑا درخت کہ سوار، گھڑ سوار جو ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہوا آدمی 100 سال بھی اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے، اس جنت کے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا ہے، اتنا بڑا سایہ ہے۔ اور یہ اس جنت کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت ہی دے دے تو سوچیں کتنا بڑا ہوگا ایک درخت۔ تو یہ تصور کیجئے کہ اس درخت کی اونچائی اور اس کی لمبائی اور پھر اس کے پھل اور اس کا سایہ اور اس کے سائے کے نیچے کا پانی، مطلب یہ بہت بڑی جنت ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنتی گروہ کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتایا کہ مطلب سب سے پہلے سٹیپ میں جو فرسٹ ٹائم جو لوگ جنت میں جائیں گے، انبیاء کے بعد کی بات ہو رہی ہے، وہ کون سے لوگ ہوں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول زمرۃ تدخل الجنہ، سب سے پہلی کیٹیگری جو جنت میں جائے گی، علی صورت القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے 14ویں کی رات چاند ہوتا ہے، ایسے ان کے چہرے روشن سفید چمک رہے ہوں گے۔ والذین علی آثارہم کاحسن کوکب دری فی السماء اضاءۃ، اور ان کے نیکسٹ جو جائیں گے، ان کے بعد جو لوگ جائیں گے، وہ ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے آسمان پر سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ ہوتا ہے، جتنی اس کی چمک ہوتی ہے ویسے دوسرے والے لوگ وہاں جائیں گے۔
قلوبہم علی قلب رجل واحد، ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے ایک آدمی کا دل ہے۔ اب ایک آدمی کے دل میں اپنے ہی خلاف تو کوئی لڑائی نہیں ہوتی نا، لا تباغض بینہم ولا تحاسد، ان کی آپس میں کسی طرح کی کوئی نفرت نہیں، کسی طرح کا کوئی حسد نہیں۔ لکل امرئ زوجتان من الحور العین، ہر آدمی جو فرسٹ ٹائم یا سیکنڈلی جنت میں جائے گا اس کے لیے دو عورتیں ہوں گی، دو بیویاں ہوں گی حور عین میں سے، یرام خصوقہن من وراء العظم واللحم، ان کی پنڈلی کے اندر کا گودا فرمایا کہ گوشت اور ہڈیوں کے بیچ میں سے نظر آ رہا ہوگا، گوشت اور ہڈیوں کے، مطلب اتنی خوبصورت ان کی صرف ٹانگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کی اس خوبصورتی کی وجہ سے بالکل ٹرانسپیرنٹلی ان کی ہڈیوں کا گودا بھی آپ دیکھ پائیں گے، اتنی خوبصورت ہوں گی وہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو مزید ڈیٹیل میں ایک اور انداز میں بھی بیان کیا، وہ بھی صحیح بخاری کی دوسری روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ اول زمرۃ تلج الجنۃ صورتہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، سب سے پہلا جو گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا ان کی شکل ایسی ہوگی، چہرہ ایسے ہوگا جیسے 14ویں کے چاند کا ہوتا ہے، بالکل چمکدار۔ لا یبصقون فیہا، یہ کچھ مزید چیزیں ہیں، لا یبصقون فیہا، جنت میں وہ تھوک نہیں پھینکیں گے، تھوک ان کے منہ میں ایسا نہیں آئے گا کہ وہ پھینکیں۔ ولا یمتخطون، بلغم ریشہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ ولا یتغوطون، کوئی پیشاب چھوٹا بڑا پیشاب نہیں کریں گے۔ آنیتہم فیہا الذہب، ان کے جو برتن ہوں گے وہاں استعمال کے لیے وہ سونے کے ہوں گے۔ امشاتہم من الذہب والفضہ، ان کی جو کنگیاں ہوں گی سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ مجامرہم الالوا، ان کے جو انگیٹھی میں لکڑی جلائیں گے وہ عود کی لکڑی ہوگی۔ ورشحہم المسک، ان کا جو پسینہ ہوگا وہ کستوری کی طرح کے خوشبو والا ہوگا۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَامُ خُصُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ، اور ان میں سے ہر ایک کو دو بیویاں ملیں گی جن کی پنڈلی جو ہے وہ گوشت کے اندر سے بھی نظر آ رہی ہوگی ان کے حسن کی وجہ سے۔ لا اختلاف بینہم، اور ان جنت میں جانے والوں کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ ولا تباغضا، کوئی نفرت نہیں ہوگی۔ قلوبہم قلب واحد، ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے۔ یسبحون اللہ بکرۃ وعشیہ، وہ صبح شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ ایک دل ہوگا، یک جان، یک قلب، جن کے اندر کوئی اختلاف نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی حسد نہیں۔ یہاں پر تو کسی کو کچھ مل جاتا ہے تو دوسرا حسد کر کر کے مر جاتا ہے، لیکن جنت میں ایسی کوئی صورتحال، یہ پہلا گروہ ہے جو جنت کے اندر جائے گا تو ان کی صورتحال یہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت دیکھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے دو آدمی یہاں سے لے گئے اور مجھے کہتے ہیں کہ اوپر چڑھو، تو میں کافی سارے معاملات نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں ذکر کیے، ان میں جنت کا تذکرہ یہاں پر کیا جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرتقینا فیہا، ہم اس جنت میں چڑھتے گئے، ہم اس جگہ پہ چڑھتے گئے۔ فانتہینا الی مدینۃ، وہاں ایک شہر کے پاس ہم رکے، مبنیۃ بلبن ذہب ولبن فضہ، وہ جو شہر تھا وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ فاتینا باب المدینہ، ہم اس شہر کے دروازے پہ آئے۔ فاستفتحنا، ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، کھلوایا۔ ففتح لنا فدخلنا، وہ دروازہ کھلا تو ہم اندر چلے گئے۔ فتلقانا فیہا رجال شطر من خلقہم کاحسن ما ترى، فرمایا وہاں میں کچھ ایسے لوگ ملے جن کے جسم کا ایک حصہ جو تھا وہ اتنا خوبصورت تھا جتنا تم سوچ سکتے ہو، تم نے کہیں بھی کوئی اتنا خوبصورت دیکھا ہو تو وہ سب سے خوبصورت سمجھ لو۔ وشطر کاقبح ما ترى، اور دوسرا حصہ اتنا بدصورت تھا جتنا تم نے کبھی دیکھا ہو۔ قال لهم، ان دونوں نے ان لوگوں سے کہا جن کے چہرہ خوبصورت تھا اور بدصورت تھا، ان سے کہا کہ اذهبوا فقعوا في ذلك النار، جاؤ اور اس نہر میں جا کر کودو۔ فاذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، وہ نہر ان کے بالکل سامنے تھی اور وہ چل رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسا اس کا پانی صرف سفید ہی ہے بس۔ فذهبوا فوقعوا فيها ثم رجعوا الينا قد ذهب ذلك سوءا، وہ گئے اور وہ انہوں نے چھلانگ لگائی، وہ واپس آئے تو یہ جو چہرے کی بدصورتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ فصاروا في احسن صورة، وہ بہت خوبصورت ہو گئے۔ قال لي، مجھے ان دونوں فرشتوں نے بتایا، هذه جنت عدن، یہ جنت عدن ہے، وهذا منزلک،
اور یہ آپ کا گھر ہے. قال قلت لهما، آپ نے فرمایا میں نے ان سے کہا، آپ نے فرمایا فسما بصری سعیدا، میری نظر جب اوپر گئی، انہوں نے اشارہ کیا نا کہ ہذا منزلک، یہ تمہارا گھر ہے. آپ نے فرمایا فسما بصری سعدا، میری نظر جب اوپر گئی، فاذا قصر مثل الربابۃ البیضاء، وہاں ایک بالکل سفید روئی کی مانند بادل کے اندر محل تھا. ایک محل تھا، یوں لگتا تھا بالکل سفید روئی کی مانند بادل ہے. قالا لی ھذا منزلک، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کا گھر ہے. قلت لہما بارک اللہ فیکما، میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی برکت دے. ذرانی فادخلہ، مجھے جانے دیں میں ذرا گھر میں داخل ہو جاؤں. قالا اما الآن فلا، انہوں نے کہا جی ابھی تو نہیں. انہوں نے بڑے ادب احترام کے ساتھ فرمایا ابھی تو نہیں. وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، لیکن آپ یہاں جائیں گے ضرور، یہ آپ کا گھر ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت عدن اور اپنا گھر جنت کے اندر دیکھا. ایسے آپ نے فرمایا لگتا تھا کہ وہ ایک سفید بادل ہے اور اس کے اندر محل بنا ہوا ہے. آپ اس بادل کو تصور کیجیے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا. اور نبی علیہ السلام کا تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے گھر ہیں، وہ ہم کچھ تذکرہ کریں گے. جنتیوں کا مزید، جنتیوں کا وہاں پہ کھانا کیا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب وفیها ما تشتهیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون. وہاں سونے کے کٹورے لے کے پھرتے ہوں گے ان کے خادم اور غلام، اور سونے ہی کے جو جام ہوں گے وہ لے کر پھرتے ہوں گے. فرمایا ما تشتہیہ الانفس، وہاں آپ کے جی میں کچھ بھی آئے گا تو وہ آپ کو ملے گا. وتلذ الاعین، آپ کی آنکھیں جہاں لذت محسوس کریں گی وہ چیز آپ کو ملے گی. وانتم فیہا خالدون، اور یہ بھی نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہوٹلنگ کر کے آپ واپس آنے، آپ نے نہیں، ہمیشہ وہیں پہ رہیں گے اور ہمیشہ کی پوزیشن یہی ہوگی. وَتِلْكَ الْجَنَّةِ الَّتِي جَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یہ جنت تمہیں وراثت میں مل گئی ہے، یعنی اب تمہیں جنت سے نکالے گا بھی کوئی نہیں. جانتے ہیں کیوں؟ بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے ہو. تو جو آپ عمل کرتے رہے نا، یہ سیم اس کا کھاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، ڈھیر کھاؤ یہاں سے، طرح طرح کا پھل کھاؤ، جو چاہے تم کرو. مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ. فرمایا وہ لوگ جن کو جنت کا، وہ متقی جن سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ پانی ہے جو کبھی اپنا رنگ بو ذائقہ نہیں بدلے گا. نہریں ہیں پانی کی، اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی چینج نہیں ہوگا، اور نہریں ہیں شراب کی جو صرف آپ کو لذت دے گا، آپ کو خمار نہیں دے گا، آپ کو بے عقل نہیں کرے گا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَمًّى، اور پیور کیا ہوا شہد، پیوریفائی کیا ہوا، فلٹر کیا ہوا شہد. مصفہ کا مطلب ہے صفائی کی ہوئی، اس کی نہریں ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے وہاں ہر طرح کے پھل ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی مغفرت ہوگی. اب یہاں ایک اللہ تعالیٰ نے نکتہ اٹھایا. نکتہ کیا اٹھایا؟ کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم. تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو کہ کیا یہ لوگ جن کے لیے ایک طرف پانی کی نہریں ہیں، ایک طرف دودھ کی نہریں ہیں، ایک طرف شراب کی نہریں ہیں، ایک طرف شہد کی نہریں ہیں، کیا یہ لوگ ان کے جیسے ہیں جو ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے، آگ میں رہیں گے؟ اور ان کو پانی پینے کے لیے جب پانی مانگیں گے تو اتنا کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا کہ ان کی انتڑیاں بیچ میں سے کٹ جائیں گی، گل جائیں گی. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کچھ تو فرق ہے نا جی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صرف آپ کو جو ہے نا، یعنی سب ایک جیسے ہی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ دنیا کے لوگوں کا جھوٹا نظریہ ہے، ایسا نہیں ہے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، ایک طرف آپ دیکھیں کہ مومن ہے، اس کو آپ حرام کھلاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ نے منع کیا ہے. اس کو آپ شراب پلاتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی مجھے پتہ ہے بہت آپ کو پسند ہے، اچھی ہوگی، لیکن اللہ نے منع کیا ہے. اس کو ایک بد کردار عورت اپنے پاس بلاتی ہے، کہتا ہے نہیں
اگرچہ مجھے ضرورت ہے، مجھے بھی ایسی چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن نہیں، نبی کریم منع کرتا ہے جی۔ اب ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف وہ ہے جو کافروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہ آپ کو بات سمجھنی چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت سب سے پہلے کیا کھائیں گے؟ ایک یہودی آیا، یہودی کہنے لگا فما تحفتهم حين يدخلون الجنة، جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کو سب سے پہلے کیا تحفہ ملے گا؟ سب سے پہلے ان کو کیا کھلایا جائے گا؟ قال زیادۃ کبد النون، آپ نے فرمایا مچھلی کے جگر کا ایک اضافی حصہ ہوگا۔ فما غذاؤهم على اثرها، کہتے ہیں اس کے بعد ان کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا ينحر لهم ثور الجنہ، ان کو بڑا بیل ایک ان کے لیے ذبح کیا جائے گا، الذي كان يأكل من اطرافها، جو جنت میں چرتا تھا۔ قال فما شرابهم علیہ، یہودی نے پوچھا کہ پئیں گے کیا وہاں پر؟ آپ نے فرمایا من عین فیہا تسمى سلسبیلا، وہاں ایک نہر ہوگی، چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہتے ہوں گے، وہاں سے وہ لوگ پئیں گے۔ تو جنت میں سب سے پہلا جو کھانا ہے وہ مچھلی کے جگر کا اضافی حصہ ہے، اور اس کے بعد جو کھائیں گے وہ ایک ثور یعنی ایک بیل ہوگا جو جنت ہی میں چرتا تھا اور جنت ہی کی غذائیں کھا کے اوپر۔ یہ بات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیسا عجیب اور کیسا اس کا ذائقہ ہوگا جو جنت کی گھاس پھوس کھا کے وہ چرتا تھا۔ تو جنتیوں کے کھانے کے بارے میں تو یہ، اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہے آیتوں میں، ہم اتنا تو بیان نہیں کر سکتے نا اس چھوٹی سی مجلس میں۔ اسی طرح جنتیوں کا مشروب کیا ہوگا؟ دیکھیے فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ ایسے جام سے پیئیں گے جس کے اندر کافور ملی ہوئی ہوگی۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں رب کریم ان کو شراب طہور پلائے گا۔ ویسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا، وہ جو حدیث میں آیا نا سلسبیل پیئیں گے، اس سلسبیل کو قرآن نے ذرا واضح کیا ہے، وہاں وہ ایسا جام پیئیں گے جس کے اندر زنجبیل داخل شامل کی ہوگی۔ زنجبیل اصل میں ادرک کی طرح کا ایک جڑ ہوتی ہے، جیسے بعض لوگ سنڈ بھی کہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سنڈ سے کوئی اعلیٰ چیز ہے کہ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، اس کے اندر زنجبیل شامل کی ہوئی ہوگی، اور وہ جو چشمہ ہوگا اسے لوگ سلسبیل کہتے ہوں گے، جنتی لوگ ان کو کہیں گے سلسبیل۔ ایک اور مقام پہ سورہ مطففین میں فرمایا تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ، آپ جنتیوں کے چہرے کے اوپر ہی نعمتوں کا ایک اثر دیکھیں گے۔ یسقون فیہا من رحیق مختوم، مہر لگی ہوئی شراب پیئیں گے، بالکل سیلڈ شراب پیئیں گے، برانڈڈ چیز۔ یسقون من رحیق مختوم، مہر لگی ہوئی شراب پیئیں گے۔ ختامہ مسک، اس کے اوپر کستوری کی مہر لگی ہوگی، یا اس کے اینڈ پہ کستوری کا ذائقہ اور خوشبو آئے گی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، فرمایا ان چیزوں کے لیے اگر آپ نے کوئی اسٹرگل کرنی، کوئی کوشش کرنی، کوئی مقابلہ کرنا ہے نا، تو ان چیزوں میں کریں نا، آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنی ان چیزوں میں کریں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اور اس کے اندر جو جام ہوگا رحیق مختوم، اس کے اندر تسنیم ملی بھی ہوگی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، اور یہ وہ چشمہ ہوگا جس سے صرف مقرب لوگ پیئیں گے۔ اور سورہ طور میں فرمایا يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا، وہ جیسے دنیا میں بہت فرینکنس ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ چھینا چھپٹی کی جاتی ہے، وہ وہاں پر ایسے چھینا چھپٹی محبت میں کریں گے۔ لا لغو فیہا، وہاں کوئی بیکار کی چھینا چھپٹی نہیں ہوگی۔ ولا تاثیم، اور کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی جھگڑا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ محبت ہوگی اور ایک دوسرے سے انجوائے کریں گے ایک دوسرے کو چھین چھین کے پینے کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان اہل الجنت یاکلون فیہا ویشربون ولا یدفلون ولا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون، جنتی کھائیں گے بھی وہاں پر، پیئیں گے بھی، لیکن نہ تھوک آئے گا، نہ چھوٹا پیشاب آئے گا، نہ بولو براز آئے گا، نہ ہی وہ ان کو بلغم آئے گا۔ قالوا فما بال الطعام، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ کھانا جائے گا کدھر؟ آپ نے فرمایا جشاء ورشح کرشح المسک، ڈکار آئے گا، پسینہ آئے گا، لیکن پسینے سے خوشبو ایسی آئے گی جیسے کستوری ہوتی ہے۔ یلہمون التسبیح والتحمید کما یلہمون النفس، تسبیح اور تحمید ان کے
ان کی روٹین کا ایسا حصہ ہو جائے گی جیسے سانس لینا آپ کی روٹین کا حصہ ہوتی ہے. کبھی آپ نے سانس لینے کی کوئی ایکسٹرا اسٹرگل کی؟ سانس لینے کی مطلب آپ نے کہیں کھڑے ہو کے سانس لینا پڑ رہا ہے, بیٹھ کے سانس لینا پڑ رہا ہے. چھوٹے ہیں تو ان کے لیے سانس لینا درست نہیں ہے, بڑے ہیں تو سانس لے سکتے ہیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کو سانس لینے کا طریقہ آیا ہوتا ہے, اور ساری زندگی ایک روٹین چلتی ہے, اس کو پتا ہوتا ہے سانس آ رہا ہے اور سانس جا رہا ہے. اس سے زیادہ کوئی آدمی اس میں کوئی توجہ بھی نہیں کرتا. اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی انسان کا جو سانس ہوگا وہ تسبیح اور تحمید ہوگا. مطلب اس کو سانس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہوئے ہی اس کی زندگی کا یہ دار و مدار چلے گا, اور یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. تو یہ صورتحال ہے جنتیوں کے مشروب کی. اسی طریقے سے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنتیوں کے مساکن کے بارے میں, جہاں وہ رہیں گے, گھروں کے بارے میں. بس ہم اتنا ہی زیادہ اور نہیں بیان کر سکیں گے شاید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر لکم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنتوں کے اندر داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور مسکن ہوں گے, بڑے پاکیزہ مسکن ہوں گے جنت عدن کے اندر. فرمایا ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی آپ کو کامیابی ملے گی اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا تو. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, سورہ فرقان میں فرمایا کہ ان کو وہاں پر کمرے بدلے میں دیے جائیں گے جو انہوں نے صبر کیا. تو غرفہ سے کیا مراد ہے؟ غرفہ سے مراد ہے جنت کا پورا باغ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات يعملون. وہ اپنی جنتوں میں بالکل امن کے ساتھ رہیں گے, بالکل امن کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے کمرے کیسے ہوں گے؟ ان فی الجنت غرفا ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها. جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کے باہر سے اندر اور اندر سے باہر نظر آتا ہے. فقام اعرابی, ایک اعرابی دیہاتی اٹھا کہتا ہے لیمن ہی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول یہ کمرے کس کو ملیں گے؟ آپ نے فرمایا لیمن اطاب الکلام, جو اپنی گفتگو کو پاک کر لیتا ہے, وہ اطعم الطعام, اور کھانا کھلا دیتا ہے, وہ ادام الصیام, اور عام طور پر روزوں کی روٹین بناتا ہے, وصلی باللیل والناس نیام, اور رات کو وہاں اس وقت قیام کرتا ہے جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے تو سب لوگ نمازیں پڑھتے ہیں نا, لیکن جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور یہ اٹھ کے اپنے رب کو منا رہا ہو تو یہ کچھ خاص آدمی ہے. اس کو ایسے کمرے, ایسے گھر ملیں گے جن کے باہر سے اندر اور اندر سے باہر نظر آ رہا ہو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں ان للمؤمن فی الجنۃ لخیمۃ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفۃ. مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو ایک ہی موتی سے بنا ہوگا, جس کے اندر کمرے تراشے ہوں گے. طولھا 60 میلا, اس موتی کی لمبائی 60 میل ہوگی. للمؤمن فیہا اہلون, مومن کے وہاں گھر والے ہوں گے. یطوف علیہم المؤمن فلا یری بعضهم بعضا, مومن ان کے پاس جا کر روزانہ چکر لگائے گا, لیکن ایک گھر والے دوسرے گھر والوں کو نہیں دیکھ سکیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے عرضھا 60 میلا, اس کی جو چوڑائی ہے, یہ اس حدیث میں لمبائی کا تذکرہ ہے نا, دوسری بخاری کی حدیث میں آتا ہے اس کی چوڑائی بھی 60 میل ہوگی. اتنا بڑا یہ گھر ہوگا, اور اس کے اندر الگ الگ سیٹ اپ بنے ہوں گے جس میں ہر آدمی کے لیے کئی گھر, کئی فیملیز ہوں گی, اور یہ آدمی کے وہاں پہ گھر ہوں گے. آپ کو پتا ہے کہ ان کی اینٹیں سونے کی, ان کی اینٹیں چاندی کی, ان کا جو گارا ہے, جو سیمنٹ وغیرہ آپ لگا کے گارا بناتے ہیں, وہ کستوری کا ہوگا. تو اس کی عمدگی آپ خود اندازہ لگا لیجیے. اس کے بعد میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سب سے آخری جنتی, سب سے آخری وہ آدمی جو سب سے اینڈ پہ جنت میں جائے گا, اس کی کیا صورتحال ہوگی. یہ بہت موٹیویشنل حدیث ہے, یہ مجھے اور آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے. تو غور سے سماعت فرمائیے. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اپنی کلاس کا جو ہے نا وہ اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, حتی اذا فرغ اللہ من القضاء بین عبادہ واراد ان یخرج من النار من اراد ان یخرج ممن کان یشہد ان لا الہ الا اللہ. جب اللہ تعالیٰ باقی ساری دنیا کے معاملات کو نپٹا کر فارغ ہو جائے گا,
تو اللہ تعالیٰ ارادہ کرے گا کہ جہنم میں جو بھی ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، گواہی دیتے تھے، ان کو نکالے. امر الملائکۃ ان یخرجوہم، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان کو نکالو. فیعرفونہم بعلامۃ آثار السجود، تو فرشتے ان کو سجدوں کے نشان کی علامت سے نکالیں گے، کیونکہ ان جب سجدے کرتے تھے تو لازمی بات ہے سجدے والی جگہ جو ہے وہ آگ اس کو نہیں کھائے گی. وحرم اللہ علی النار ان تأکل من ابن آدم اثر السجود، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر حرام کیا ہوا کہ سجدے کی جگہ کو آگ نہیں کھائے گی. فیخرجونہم قد امتحشوا، وہ وہاں سے جب نکلیں گے تو ایسے ہوگا جیسے کہ راکھ بنے ہوئے ہیں، جل کے سڑ کے بھنے ہوئے. فیصب علیہم ماء، ان کے اوپر پانی ڈالا جائے گا. یقال لہ ماء الحیات، اس کا نام ہے ماء الحیات، آب حیات. فینبتون نبات الحبۃ فی حمیل السیل، وہ جب ان کے اوپر اس راکھ کے اوپر جو راکھ ان کی جلی ہوئی ہوگی اس کے اوپر جب پانی ڈالا جائے گا تو وہاں سے وہ اگنا شروع ہوں گے. جیسے بیج سیلاب والے پانی میں جو کیچڑ ہوتا ہے اس میں سے بیج اگتا ہے نا، اس کی ایک کومپل سی نکلتی ہے، ایسے وہ بیج اگنا شروع ہو جائیں گے. وَيَبْقَى رَجُلٌ مِّنْهُمْ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، ان میں سے ایک آدمی اور ہوگا جو سب سے اینڈ پہ ہوگا، اس کا چہرہ ابھی بھی جہنم کی طرف ہوگا. فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اپنے چہرے کو پھیرے، اپنے اللہ سے درخواست کرے گا. اب وہ درخواست کس طرح کرے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اب اللہ اس کے دل کی آواز سن لے گا، کیونکہ وہ اتنا بے بس اور لاچار ہوگا کہ اپنے چہرے کو جہنم سے دوسری طرف بھی نہیں کر پائے گا. تو کہے گا اللہ اس کی بدبو نے، اس کی جو گرم ہوائیں ہیں اس نے مجھے جلا کر رکھ دیا ہے. فصرف وجہی عن النار، میرا چہرہ یہاں سے پھیر دے. فلا يزال يدعو الله فيقول لعلك ان اعطيتك ان تسالني غيره، وہ بار بار اللہ سے مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ اینڈ پہ فرمائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اگر تمہیں یہ دے دوں تو تم کچھ اور مانگنا شروع کر دو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کے اوپر احسان جتلانے کا ایک انداز ہوگا. فیقول اللہ وعزتک لا اسألک غیرہ، کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں اس کے علاوہ تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا. فیصرف وجہہ عن النار، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو پھیر دے گا. ثم یقول بعد ذلک، پھر وہ کہے گا یا رب قربنی الی باب الجنہ، اللہ مجھے جنت کے قریب کر دے. جنت کے قریب، جہنم سے تو نکل آیا نا، اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، مجھے جنت کے قریب کر دے. فیقول الیس قد زعمت الا تسألنی غیرہ، اللہ فرمائے گا میرے بندے ابھی تو نے تھوڑی دیر بعد تو نے یہ کہا نہیں تھا کہ مجھ سے اور کچھ نہیں مانگے گا. ویلک یا ابن آدم ما اغدرک، ہے ابن آدم اتنی جلدی تو وعدہ توڑ دیتا ہے. فلا یزال یدعو، وہ آدمی مسلسل مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا. فیقول اللہ لعلی ان اعطیتک ذلک تسألنی غیرہ، اللہ فرمائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اگر تجھے یہ بھی دے دوں تو پھر کچھ اور مانگنا شروع کر دے. فیقول اللہ وعزتک لا اسألک غیرہ، وہ کہے گا کہ اللہ تیری عزت کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا، بس یہ عطا کر دے. فیعطی اللہ من عہود ومواثیق اللہ یسألہ غیرہ، اللہ کو اتنے وعدے کرے گا، اتنی منتیں کرے گا، اتنے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ التجائیں اور وعدے دے گا اللہ تعالیٰ کو کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا. فیقربہ الی باب الجنہ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا. فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَسْكُتَ، جب وہ جنت کے دروازے کے قریب جائے گا اور جنت کے اندر دیکھے گا، فرمایا کہ ایک وقت تک تو وہ چپ رہے گا، جتنا وہ کر سکا، جتنی اس کے اندر ہمت ہوگی وہ اتنا تو چپ رہے گا. لیکن جنت دیکھ کر کون چپ ہو سکتا ہے جی. ثم یقول، وہ کہے گا ربی ادخلنی الجنہ، اے میرے رب مجھے جنت میں داخلی کر دے. سبحان اللہ، مجھے جنت میں داخلی کر دے. ثم یقول اولیس قد زعمت الا تسألنی غیرہ، میرے بندے تجھے یاد نہیں ہے تو نے مجھ سے کہا تھا کہ اور کچھ نہیں مانگوں گا. وہی لگے ابن آدم ما اقدرک، ابن آدم کتنے والے توڑتا ہے. فیقول ربی لا تجعلنی اشقا خلقک، وہ اللہ تعالیٰ سے پتہ کیا کہے گا،
وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ مجھے اپنی مخلوق کا بدبخت ترین آدمی نہ بنا، اتنا بدبخت، اتنا بدبخت، اتنا نکما، کبھی جنت کے دروازے کے قریب آ کر تو مجھے جنت میں داخل ہی نہ کرے، اتنا نکما۔ تو میں فلا یزال یدعو حتی یضحک اللہ، وہ مسلسل اللہ سے مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مسکرا دے گا۔ فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا، جب اللہ مسکرا دے گا نا تو اللہ اس کو اندر جانے کی اجازت دے دے گا، اللہ اس کو اندر جانے کی اجازت دے گا۔ فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا، فرمایا جب وہ اندر جائے گا، قِيلَ لَهُ تَمَنَّى مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى ثُمَّ يُقَالُ لَهُ تَمَنَّى مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى، تو جب وہ اندر جا کر داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے یہ کچھ تمنا کر، وہ تمنا کرے گا، اللہ فرمائے گا پھر تمنا کر، وہ پھر تمنا کرے گا۔ فَيَتَمَنَّى حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِي، جب اس کی ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گی، جو جو آرزویں ہوں گی سب ختم ہو جائیں گی، اور کچھ مانگنے کا اس کے پاس رہے گا ہی نہیں، سب اس کو مل جائے گا۔ فَيَقُولُ لَهُ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیرے لیے ہے، جو تو نے تمنا کی ہے، جو تیرے دل میں آرزو آئی ہے سب تیرے لیے ہے، اور اس طرح کا ایک اور بھی حصہ تیرے لیے ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اس طرح کے 10 تیرے لیے، 10 تیرے لیے۔ یہاں سے ایک بات میں آپ کو بتاؤں اس حدیث سے، کہ بار بار اپنے اللہ سے مانگتا رہا، مانگتا رہا، مانگتا رہا، ایک وقت آئے اللہ دے دیتا ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں ہم لوگ، کتنے رب کو منانے کے لیے تھوڑی سی کوشش بھی نہیں کرتے، وہ مان جاتا ہے، اللہ کی قسم وہ مان، اس سے کیے ہوئے وعدے کتنے توڑے نا ہم نے، پھر بھی مان جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا دروازہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا دروازہ چھوڑ کر ہم جا کہاں جا سکتے ہیں، ہمارے پاس اور کون سا دروازہ ہے جو کھٹکھٹائیں گے، اور کون سا آدمی ہے، کون سا ایسا خدا ہے جو ہمیں پناہ دے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس آدمی سے سبق سے، یہ سب سے آخری جنت تھی، سب سے آخری جنت تھی، اس کو اللہ یہ جتنی تمنا کر سکے گا اللہ اس کو عطا کرے گا، پھر اللہ اس کو 10 گنا اور بھی دے گا اس کی تمنا سے بڑھ کر، پھر بھی میں جنت سے محروم رہ جاؤں، آپ جنت سے محروم رہ جائیں، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری تقصیر کو معاف فرمائے۔ آئیے سب سے آخری ہم بات کرنے لگے ہیں کہ جنت میں سب سے بہتر کیا ہوگا، سب سے بڑی اور سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہوگی۔ عن صہیب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار۔ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں کچھ اور چاہیے جو تمہیں اور دوں، وہ کہیں گے اللہ ہمارے چہرے کو تو نے سفید نہیں کر دیا، وہ کتنے لوگ ہیں جہنم میں جل جل کے کالے ہو گئے، تو نے ہمارے چہرے کو سفید کر دیا۔ الم تدخلنا الجنہ وتنجنا من النار، تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، تو نے ہمیں جہنم سے بچا نہیں لیا۔ قال فیکشف الحجاب، اللہ تعالیٰ تب حجاب ہٹائے گا، فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، اللہ تعالیٰ حجاب ہٹائے گا تو یہ لوگ اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے، جس رب کی خاطر لوگوں کی گالیاں سنتے تھے نا، جس رب کی خاطر لوگوں سے تانے سنتے تھے، دقیانوس جی، پردہ کرنے والے، وابی، نمازی، کیا اور کیا لوگ کہتے رہتے ہیں، اس رب کو دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بھی کچھ ایسا اتنا لذیذ، اتنا حسین نہیں ہوگا جو رب کریم کے دیدار سے بھی بڑھ کر ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پر۔ رب کریم کا دیدار کرنے کے بعد ان کو جنت میں بھی وہ مزہ نہیں آئے گا جو رب کے دیدار میں ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو کر جاتے ہیں، محنت کر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ تبارک و تعالی یقول لأہل الجنہ، اللہ تبارک و تعالی جنت والے لوگوں سے فرمائے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، فیقولون لبیک ربنا وسعدیک، جنت والے کہیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں، ساری سعادتیں تیرے لیے ہیں۔ فیقول هل رضیتم، اللہ پوچھے گا کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ فیقولون وما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقك، وہ کہیں گے ہم کیوں راضی نہ ہوں، اللہ ہم کیوں راضی نہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہیں ان قریب رب کریم اتنا کچھ عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو یہ راضی ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ کیوں راضی نہ ہو، تو نے ہمیں اتنا کچھ دیا، تو نے اپنے مخلوق میں کسی کو بھی اتنا کچھ نہیں دیا، ہم آج بھی راضی نہ ہو۔ فیقول وَأَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، تو اللہ فرمائے گا میں تمہیں اس سے کچھ اور بہتر دینا چاہتا ہوں۔ قالوا یا رب وأي شيء أفضل من ذلك، وہ کہیں گے اے میرے رب اس سے زیادہ افضل کیا ہو سکتا ہے، مطلب ایک بندہ جنت میں ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا جنت سے بیٹر بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ فیقول احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اللہ فرمائے گا آج میری رضائیں تم پر واجب ہو گئی ہیں، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا تم سے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، دعا کیجیے اللہ ہمیں ان میں سے بنائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ وہ ہمیں عمل ہی نہ کرنے دے جس سے اللہ تعالیٰ خفا ہوتا ہے۔ یقین جانیے جو لوگ اللہ کو دنیا میں راضی کر لیتے ہیں ان سے اللہ ناراض نہیں ہوتا، مان جاتے ہیں اللہ، اگر ناراض کر بھی بیٹھے ہیں نا کوشش کیجیے پھر راضی کر لیں، رب کریم راضی ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو اور ہم یہاں سے اللہ کے پاس چلے جائیں، جب اللہ سے ملاقات کریں گے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ جنت کا ایک مختصر سا تذکرہ ہے جی، اس کے اوپر کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی معاملہ ہے تو وہ ضرور پوچھیں انشاءاللہ، اور اگر آپ کو یہ کلاس ہماری اچھی لگی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ اس کو آگے پہنچائیے، اس کے پیغام کو پہنچائیے، ہم آپ کو اس کی ریکارڈنگ بھی دیں گے، اس کی سلائیڈز بھی دیں گے، اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ العزیز کل ہم جہنم کے تذکرے کے اوپر آپ سے گفتگو کریں انشاءاللہ، تاکہ ہم اس جہنم سے بچنے کی بھی تو کوشش کریں جس سے لوگ نہیں بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔